صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہوں گے. آپ کے پاکیزہ تذکارے پاک سے پہلے آج کتاب الشفا سے ایک روحانی وظیفہ جو ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا. آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کا روحانی علاج. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ خوراک، ناقص خوراک، یا بچے پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یا کم روشنی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈم لائٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مختلف وجوہات کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جو ہے کم عمری میں ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اینک لگنا تو یہ ایک عام معمول بن چکا ہے. بہرحال آنکھوں کی بینائی کی تیزی کے لیے، آنکھوں کی بینائی کمزور نہ ہو، آئی سائٹ ویک نہ ہو، اس کے لیے چند ایک وظائف میں عرض کر دیتا ہوں. سورہ قاف آیہ مبارکہ 22 اس کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں تعداد میں، اور اس آیہ کریمہ کو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس آیہ کریمہ کو 3 سے 7 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر پھونک مار کر آنکھوں پر لگانے سے انشاءاللہ نظر کی ہر تکلیف سے شفا مل جائے گی. سورہ قاف آیت مبارکہ 22 غالباً یہ 26ویں پارے میں ہے. قاف والقرآن المجید. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کو آپ نے اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر 3 سے 7 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک آنکھوں پر، ہاتھوں پر، انگلیوں پر پھونک ماریں اور آنکھوں پر وہ ہاتھ انگلیاں لگا لیں. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آنکھوں کا نور کم نہ ہو، اگر کم ہو گیا تو زیادہ ہو جائے، تو پھر دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 40 دن تک وہ اشراق کی نماز پڑھے، اور پھر 500 مرتبہ، یہ 40 دن اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ 500 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارکہ یا ظاہر یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن فرما دے گا. اور تیسرا وظیفہ اسم مبارکہ یا نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ ہے، اس کو 313 مرتبہ پڑھ کر آنکھوں پر ہاتھوں کو پھیر دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور ایک وہ دعا جو حدیث پاک میں بھی ہے، یہ دعا ایسی ہے کہ اگر یہ پڑھتا رہے انسان تو انشاءاللہ ساری عمر بینائی قائم رہے گی، نابینا نہیں ہوگا، اور آنکھ کی ہر بیماری اور تکلیف سے محفوظ رہے گا. وہ دعا سماعت کر لیجئے. مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. حدیث مبارکہ میں یوں ہے: اللہم متعنی ببصری، اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی، واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ساری، وارنی فی العدو ساری وانصرنی علی من ظلمنی، وانصرنی علی من ظلمنی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ میری بینائی میں مجھے نفع پہنچا، اور مرتے دم تک میری بینائی کو باقی رکھ، اور دشمن میں میرا انتقام مجھے دکھا، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. تو یوں یہ جو دعا ہے حدیث مبارکہ میں موجود ہے، مسنون ہے. اس کو لازمی پڑھیے، پڑھتے رہا کیجیے، اپنا معمول بنا لیجیے. مستدرک للحاکم میں یہ حدیث مبارکہ کا نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں، وہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، 8272. اور ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ساری وانصرنی علی من ظلمنی. اس کو آپ اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ آنکھوں کی کسی بھی تکلیف میں آپ نہیں پڑیں گے، حتیٰ کہ بینائی بھی زائل نہیں ہوگی. اور آخر میں 5ویں بات جو سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ سے منقول ہے، اور احیاء العلوم میں غالباً امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کو تقویت بخشتے ہیں.
4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں، یعنی یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 عمل ایسے ہیں یہ کرتے رہیں تو آنکھوں کی بینائی زائل نہیں ہوتی، کمزور نہیں ہوتی، آنکھوں کو ہر لحاظ سے تقویت حاصل ہوتی ہے، طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی بھی برقرار رہتی ہے اور آنکھیں کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتی۔ فرمایا کون کون سی؟ سب سے پہلے قبلہ رخ بیٹھنا، کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ جب بھی بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کی جانب اپنا چہرہ جو ہے وہ کر کے بیٹھیں، بادب اور اچھے طریقے سے بیٹھیں۔ جب کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر لیا ہے تو پھر اللہ کا ذکر بھی کر لیں اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیں۔ بہرحال کم از کم قبلہ کی جانب رخ کر کے بیٹھا جائے، پشت خاص طور پہ کعبۃ اللہ کی جانب نہ کی جائے، پہلا عمل۔ دوسرا، سوتے وقت سرما لگایا جائے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سرما بہت زیادہ استعمال فرماتے، سوتے وقت بھی استعمال فرماتے، دن کے وقت بھی استعمال فرماتے، تو یہ دوسرا سوتے وقت سرما لگانا۔ تیسری چیز جس سے آنکھوں کی بینائی بہت اچھی رہتی ہے وہ ہے سبزے کی طرف نظر کرنا، یعنی گھاس ہے، سبز درخت ہیں، کوئی بھی سبز جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی طرف نظر کرنا، حتیٰ کہ سبزے کے اوپر چلنا، صبح یا شام کو جو واک کرنا ہوتا ہے، سیر کرنا اور سبزے کو دیکھنا، یہ آنکھوں کو اور بینائی کو فریش رکھتا ہے اور آج کی سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے۔ بہرحال یہ تیسرا عمل ہو گیا، اور چوتھا عمل ہے اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا۔ اگر سنت مبارکہ کے مطابق کریں، سفید لباس پہنیں اور پاک صاف رکھیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں وہ ہیں اگر بندہ مومن ان پر عمل کر لے، اور یہ حقیقت میں چاروں چیزیں جو ہیں اسلام کی تعلیمات سے اس میں سے کوئی بھی متصادم نہیں، اسلام ہی کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ تو اگر ان 4 چیزوں کو اپنا لیا جائے، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، قبلہ رخ بیٹھنا، زیادہ سے زیادہ کعبۃ اللہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے بیٹھنا، پشت نہ کرنا، سوتے وقت سرما لگانا، دن کو بھی لگا سکتے ہیں، دن میں بھی منع نہیں، لیکن خاص طور پر سوتے وقت سرما لگانا، سبزے کی طرف نظر کرنا اور لباس کو پاک صاف رکھنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ بینائی کو زائل ہونے سے بچاتی ہیں، بینائی کو، نظر کو تیز کرتی ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، آج سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم میں سے ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے سیدنا زکریا علیہ السلام۔ آپ ہوں یا دیگر انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم ہوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے، اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ وہ لوگ جو ان انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیغام پر لبیک کہتے رہے اور دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے گئے، وہ اس دنیا میں بھی بھلائی اور کامیابی پا گئے اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی بھی ان کے نصیب کا حصہ بن گئی۔ لیکن جن لوگوں نے انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی تعلیمات سے انحراف کیا، منہ موڑا، پیٹھ پھیری، پھر وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور پھر آخرت میں بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے وہ ان کا مقدر ٹھہرا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک براہ راست کوئی نہیں پہنچ سکا، نہ براہ راست کوئی ایسا ذریعہ ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یا چاہے تو اپنا پیغام ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچا دیتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قدرت ہے، ڈائریکٹ پہنچانا اس کی قدرت ہے، قدرت کاملہ، اس میں بھی شک نہیں، لیکن یہ اس کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ، یہ ہے اللہ کا قانون اور سنت اور طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست کسی بھی قوم تک اپنا پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ اس میں اپنے برگزیدہ، اپنے محبوب بندوں کو مبعوث فرمایا جنہیں انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مقامات پر اپنے صالحین بندوں کی
حتیٰ کہ اولیاء کرام ہوں اور انبیاء کرام کے مصاحبین ہوں یا انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کا وسیلہ پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ سچے لوگ کون سے ہیں؟ حق اور سچ کا بول بالا کرنے والے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، پھر ان کے مصاحبین صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار علیہم السلام، پھر اولیاء کرام علیہم الرضوان۔ اسی طرح کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کا سیدھا رستہ ہمیں دکھا دیا۔ پھر اس کا معنی یہ ہوگا اے اللہ تو نے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اب ہمیں اس سیدھے رستے پر چلا، ہم اس سیدھے رستے پر چل پڑے، تو پھر ہماری دعا اور یہ معنی بنے گا اے اللہ تو نے ہمیں یہ سیدھا رستہ دکھایا بھی، اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اے اللہ تو ہمیں اس سیدھے رستے پر ثابت قدم رکھ، ہمارے قدم اس سیدھے رستے سے ڈگمگائیں نہیں، لڑکھڑائیں نہیں۔ اور پھر آگے کیا فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا، اور ہم بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نماز میں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا اور ان لوگوں کے رستے پر ثابت قدم رکھ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر انعام یافتہ کون ہے؟ سورہ نساء میں اس کی تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ ایک جگہ پر اگر اجمالاً اور مختصراً ایک چیز بیان فرمائی تو قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ پر اس کی تفصیل بھی بیان فرما دی، اس کی تفسیر بھی بیان فرما دی۔ اس کی تفسیر اور تفصیل اور وضاحت سورہ نساء میں یوں فرمائی کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تمام احکامات کو بجا لاتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی چار گروہوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ وہ انعام یافتہ ہیں، جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے اور جن کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ فرما رہا ہے وہ چار تو ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ بھی انہی چاروں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وہ کون سے ہیں چار انعام یافتہ لوگ؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان انعام یافتہ لوگوں میں سے من النبیین، نبیین ہیں، والصدیقین، صدیقین ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور صالحین ہیں، صلحاء ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، تمہیں ان کی رفاقت اگر اس دنیا میں میسر آ جائے تو بہت ہی خوبصورت رفاقت ہے۔ فرمایا کہ کتنی خوبصورت ان کی رفاقت ہے، ایسے خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے، اور ان کی رفاقت بہت خوبصورت ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی رفاقت ملی، بہت خوبصورت رفاقت ملی، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان بن گئے اور وہ صدیقین بن گئے، اور صدیقین کے سردار پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی سردار۔ اور پھر جنہیں صدیقین کی رفاقت ملی، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے بھی چند ہستیاں ایسی ہیں جنہیں شہداء کا مقام بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرما دیا۔ اور پھر آنے والے مسلمانوں میں بھی، چاہے وہ صحابہ کرام میں سے تھے، اہل بیت اطہار میں سے تھے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء کرام، حتیٰ کہ مومن مسلمان ہمارے بھائی بہنوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، انہیں شہداء کا مقام عطا فرما دیا گیا۔ پھر فرمایا والصالحین، فرمایا اس کے علاوہ بھی جو نیک مومن ہیں، نیک مومنات ہیں، اچھے اعمال کرنے والے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، تو فرمایا ان کے راستے پر بھی چلنے کی تم دعا مانگا کرو۔ تو یوں یہ چار وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے وسیلہ، جن کا راستہ تلاش کرنا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، اور ان میں بھی ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک، لام بھی تاکید کے لیے، قاف بھی تاکید اور تحقیق کے لیے، فرمایا بے شک تمہارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل نمونہ موجود ہے، تم نے مکمل طور پر انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو یوں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے کہ ان کی رفاقت جنہیں حاصل ہو گئی انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیا، تو پھر ان عظیم ہستیوں کی عظمت، شان، رفعت، مقام کیا ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یوں بھی اشارہ فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، اور یصلون فی قبورہم، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان ہے کہ اگر ان کے ماننے والے وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، شہید ٹھہریں اور وہ زندہ ہو جائیں اور حیات جاویدانی پا جائیں، تو ان سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ کیوں نہ حیات جاویدانی پائیں، اور ایسی حیات کہ جس میں یہ اپنی قبروں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر خود اپنی چشمان مبارکہ سے ملاحظہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا میں نے کہ ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہاں پر اگر الصلاۃ کا معنی ایک نماز بھی ہے، ایک معنی دعائے رحمت بھی ہے، ایک معنی درود پاک بھی ہے، اور اگر درود پاک یہاں پر معنی لیا جائے یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی پڑھ رہے تھے اور پھر اس نماز میں درود پاک بھی پڑھ رہے تھے، تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ مطلب پتہ یہ چلا، اور ایک حدیث مبارکہ یہ بھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ جسموں کو کھائے، اور فرمایا اللہ کے نبی تو زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق بھی بہم پہنچاتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یوں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی عظمت، رفعت اور شان بہت بلند ہے۔ ہم ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ اور عظمت اور شان کیا بیان کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں جن کی عظمت، رفعت اور شان خود بیان فرما رہا ہے۔ انہی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم میں سیدنا زکریا علیہ السلام بھی ہیں جو بہت عظمت والی ہستی ہیں، آج انہی کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کے تذکار پاک قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر موجود ہیں، اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر آپ نبی ہیں، اور بڑھئی لکڑی کے کام کا پیشہ، پروفیشن آپ نے اختیار کیا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا یا کوئی سادہ سا کام کرنا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی کام نہیں۔ کرنے والا بھی کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات لیے ہوتا ہے کہ یہ حقیر کام ہے، یہ چھوٹا کام ہے، یہ معمولی کام ہے، اور خاص طور پر دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات پر اصرار بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات سمائی ہوتی ہے کہ یہ حقیر کام ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ کہ ہمارے معاشرے میں جو محنت کرنے والے ہیں، محنت کش ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں، کہ جنہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب اللہ فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، حالانکہ یہ حبیب اللہ لقب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور یہ لقب ایسا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کر رہے تھے کہ آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شانیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سن کر آپ بھی سماعت فرما رہے تھے اور بہت مسرور ہو رہے تھے، بہت خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے بالکل سچ کہا کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی شانیں ہیں۔ ساتھ ہی فرما دیا الا وانا حبیب اللہ، اور اے میرے صحابہ خبردار، سن لو، جان لو
کہ بے شک میں اپنے اللہ کا محبوب ہوں، حبیب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں. یعنی ان کی شانیں بھی حق اور سچ ہیں، ہم وہ بھی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، بیان کیا کرو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں حبیب اللہ ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائی، حبیب اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے صدقے سے کس کو نواز رہے ہیں؟ وہ محنت کشوں کو نواز رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو نواز رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت سے کام کرنے والا ہے، حلال جائز رزق کمانے والا ہے، حرام خوری نہیں کرتا، حرام رزق کے پیچھے نہیں پڑتا، سستی کاہلی اختیار نہیں کرتا، بلکہ محنت اور اپنے ہاتھوں کی کمائی اختیار کرتا ہے. فرمایا الکاسب حبیب اللہ، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کرنے والا وہ تو اللہ کا دوست ہے. یوں اپنے ساتھ قربت، اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ جب اللہ کا دوست ہے تو اللہ کا مقرب بندہ بن گیا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ پسندیدہ ہے. لیکن ہم جو بندہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ ہے، محنت کرنے والا، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا، ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم انہیں کمین کہتے ہیں، ہم انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی ہم نے اب عزت کے دوہرے معیار قائم کیے ہوئے ہیں. اگر ہم حرام خوری اور حرام رزق کما رہے ہیں، 2 نمبر جعلی کاروبار کر رہے ہیں، واللہ عالم کہ آج ہر چیز ملاوٹ والی ہمیں ملتی ہے. آپ کوئی بھی چیز گنتے جائیے مارکیٹ میں، ہمیں 1 نمبر بھی ملے گی، 2 نمبر بھی ملے گی، حتیٰ کہ 10 نمبر تک ملیں گی. تو ملاوٹ ہم کریں اور پھر عزت دار بھی ہم کہلائیں، لیکن جو محنت کریں وہ کمین بن جائیں. کیسا دوہرا معیار ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ، اور اللہ کے حبیب بھی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے دوست ہیں. تو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو ہم نے کیا ٹائٹل دے دیا، اس پر ہم نے غور کرنا ہے. اور دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور طریقہ، بڑھئی پیشے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں آپ ترخان تھے، بڑھئی تھے. یعنی آپ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، سیدنا زکریا علیہ السلام. تو کیا یہ اتنا حقیر کام ہے؟ معاذ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اسے کیا کرتے تھے. تو یوں یہ ہمارے معاشرے کے جو دوہرے معیار ہیں، ہمارے اندر جو منافقت پائی جاتی ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. دیگر انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ و تسلیم کی بات کر لیجئے. سیدنا داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. اسی طرح سیدنا ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیتے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑھئی تھے، لکڑی کا کام، کشتی سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. تو یہ محنت ہے اور اسی میں عظمت ہے اور اللہ کی قربت ہے، نہ کہ اس میں کوئی حقارت ہے یا ایسے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. اور آج کے اس معاشرے کو دیکھ لیجئے، کئی ممالک میں ہمیں آپ دیکھیے، آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پر جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، جب بریک کا ٹائم ہوتا ہے، کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، اور ہوٹل ہوں یا دیگر جگہیں جہاں کھانا ملتا ہے، تو وہاں پر عام لوگ جو ہیں جن کے پاس ویسے ٹائم موجود ہے، وہ ان لوگوں کو آگے لائن میں آگے کر دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا ٹائم قیمتی ہے، تم محنتی ہو، تو تم پہلے کھانا لے لو، ہمارے پاس تو ٹائم ہے، ہم بعد میں لے لیں گے. تو یہ آج کے معاشرے کی ایک اہم مثال، اور قرآن اور سنت اور دین اسلام نے تو اس کی مثال سب سے پہلے قائم کر دی تھی. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے، ان سے خوش طبعی فرمایا کرتے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں کسی قسم کا کوئی فرق روا نہ رکھا کرتے، چاہے بلکہ صحابہ کرام جو صحابہ صفہ تھے، جو بظاہر جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، گھر بار چھوڑ چکے تھے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں میں موجود کہ صحابہ صفہ علیہم رضوان کے پاس بعض اوقات تن اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو سماعت کرتے. تو یوں ہمارے دوہرے معیار جو ہیں ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھئی کا پیشہ آپ نے اختیار فرمایا اور اسی سے گزر اوقات کیا کرتے. 120 سال تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی، اور پھر آپ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے کفیل تھے.
ان کی کفالت آپ کے ذمے تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آپ کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، دیگر صورتوں میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں جو ایک تسلسل کے ساتھ 4-5 آیات بینات میں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اگر لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے دعا مانگی تو اللہ فرماتا ہے وہ دعا کیسے قبول ہوئی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ پھر اس کے رب نے اس کی دعا کو اچھی طرح قبول فرما لیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ اگر لڑکا مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بیٹا تو میں تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، لیکن اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو پھر بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ایک حجرے میں اللہ کی عبادت کیا کرتی، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذمے آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے رب نے اس کی دعا کو اچھی طرح قبول فرما لیا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کی دعا کو، اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ اور بے موسم پھل اور رزق پاتے، تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان سے کہا اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق، یہ پھل، یہ بے موسمی نعمتیں، ثمرات کہاں سے آتے ہیں؟ تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے کہا یہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی کرامت تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہ کرامت، یہ عزت، یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دی، تنہائی اختیار کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی رزق کا ذمہ ایسے اٹھایا کہ غیب سے آپ کا رزق جو ہے وہ بہم پہنچتا۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی یوں رزق عطا فرماتا ہے، تو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی 38 آیہ مبارکہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اسی جگہ اسی محراب میں سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے یا عبادت کر رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا کہ اے زکریا، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ یعنی کلیمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے۔ سید، یہ سید لفظ قرآن میں یہاں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے آیا، سردار ہوں گے اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ انہوں نے کہا، سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے رب میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا، میری بیوی بانجھ ہو چکی۔ فرمایا اسی طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے، یعنی اللہ چاہے تو بیٹا اس عمر میں بھی تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا قال ربی جعل لی آیا، ہے میرے رب میرے لیے نشانی کیا ہوگی کہ کب میرا بیٹا ہوگا؟ فرمایا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، ہاں اشارے کنایوں میں۔ اور ان 3 دنوں میں سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، عبادت کرتے، لوگوں سے ہم کلام نہ ہو سکتے۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو۔ ان آیات بینات سے چند باتیں مختصراً میں عرض کر دوں، پتہ چلی کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نبی نہیں ولیاء ہیں،
ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرامت سے نوازتا ہے، بے موسمی پھل اور دیگر کرامات سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح ان کی عبادت کی جگہ جو ہے جہاں وہ موجود ہیں وہ بھی برکتوں والی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دعائیں مانگتی ہیں، بے موسمی پھل ملتے ہیں وہیں پر۔ اور نبیوں کی یہ سنت ہے کہ وہ ولیوں کی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں ولی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا حجرہ محراب، تو بس وہاں پر دعا مانگی، اللہ نے ان کی بھی دعا کو قبول فرما لیا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور اس عمر میں عطا فرمائے کہ 120 سال عمر، بڑھاپے کی عمر، اور زوجہ جو ان کی ہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ بانجھ ہو چکی ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی جس کو جب چاہے جس چیز سے نواز دے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام کی شان بھی ان آیات بینات سے ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا زکریا علیہ السلام نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجر میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اس میں نافرمان لوگوں کو داخل کیا جائے گا، لیکن آپ کی قوم جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہ لائی، آپ پر ایمان نہ لائی، انکار کیا، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس علاقے سے نکلے، باہر آئے، وہ لوگ آپ کے پیچھے تھے، ایک درخت میں چھپ گئے، ایک درخت کی اوٹ میں چھپے، اللہ نے راستہ نکالا، اس میں چلے گئے، لیکن آپ کے لباس جو تھا، قمیص مبارکہ جو تھی، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا۔ اب شیطان کی چال دیکھیے، ان لوگوں کو نہیں نظر آ رہے تھے، آپ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن شیطان نے کہا کہ وہ دیکھو اس سامنے والے درخت میں وہ موجود ہیں اور ان کے قمیص مبارکہ کا جو کپڑا ہے وہ باہر ہے۔ تو بس وہ کفار جو تھے، جو انکار کرنے والے تھے، انہوں نے تلوار چلائی اور سیدنا زکریا علیہ السلام پر تلوار کی ضرب لگائی۔ آپ اس وقت تھوڑا سا رونے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، ہے میرے بندے آپ مت روئیں، اگر آپ روئیں گے تو ان کے ظلم کے بدلے میں پوری زمین کو، آسمان کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں گا۔ تو بس آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور یوں آپ شہید کر دیے گئے۔ یہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت، رفعت، شان کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کریں جو آپ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، اور خود بھی نبی 7 یا 9 برس کی عمر کے تھے۔ تو جب اللہ کا پیغام سنتے اور آپ کو پتہ چلا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں پھر جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ زائد ہوگا جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر فرمایا۔ اور جب بھی آخرت کے بارے میں سنتے تو اللہ کا خوف، آخرت کا خوف آپ پر یوں طاری ہوتا کہ بچپن میں ہی 7 برس کی عمر ہے، گھر سے باہر تشریف لے گئے، چیخیں مارتے ہوئے، آہو زاری کرتے ہوئے، اور پھر جنگل میں پورا دن روتے ہوئے گزارتے، رات کے وقت پہاڑ میں ایک غار میں جا کر سو جاتے۔ تو آپ کی والدہ انہوں نے آپ کو تلاش کیے، لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ دن بھر روتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں اور اللہ کے خوف سے گریہ زاری کرتے رہتے ہیں، خاموش نہیں ہوتے، اور رات کو فلاں غار میں پہاڑ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ ان کی والدہ ان کے پاس گئیں اور جا کر کہا، میرے بیٹے تم واپس آ جاؤ۔ تو کہنے لگے، اے اماں جان مجھے اللہ کا خوف ہے، بس میں اللہ کی یاد میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ بہرحال پھر اپنی والدہ ماجدہ ان کے حکم پر آپ واپس آئے، پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی، پھر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کی دین اسلام کی خاطر قربانیاں اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری کا اظہار دیکھیے، پھر ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ آج کے اس عظیم ہستیوں کے تذکرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اوج و کمال، ترقیاں، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں جوائن کیا امجد صاحب نے، پروگرام کو پسند کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، معلوماتی ہوتا ہے، ہم سب اس سے بے حد مستفیض ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تھینک 96.6، جی شکریہ آپ کا بھی۔ اور انہوں نے نام لکھا کہ جو سماعت کرتے ہیں امجد صاحب ہیں، زینب صاحبہ، مریم صاحبہ، ملائکہ صاحبہ، شانزے صاحبہ، عبیر صاحب ہیں غالباً، نبیلہ صاحبہ ہیں، شاہ رخ صاحب، ام البنین صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سوال کا جواب بالکل آپ نے درست دیا، انشاءاللہ آپ تک گفٹ پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ
عبد الرحمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وسیم صاحب ہیں، بنائی والی آیت کا پوچھا ہے جی، دوبارہ انشاءاللہ کل آپ کو میں عرض کر دوں گا، وقت کی کمی ہوتی ہے، اینڈ پہ صرف سوالوں کے جواب اور نام اناؤنس کرنے ہوتے ہیں۔ سید معظم علی صاحب ہیں، خاتون جنت کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا، صحابہ کرام علیہ رضوان اس میں گواہ تھے، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام۔ عبدالعزیز صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے، آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو بال اور ناخن نہیں کاٹنے اور کسی جانور کو مارنا نہیں، اس کے بارے میں؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ مریم صاحبہ نے پوچھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بالکل بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں۔ باقی جانور کو مارنا، اس سے یہ مراد نہیں، مارنے سے مراد کہ مرغی ذبح نہ کی جائے، کوئی اور حلال گوشت جو ہے وہ ذبح نہ کیا جائے، کیا جا سکتا ہے۔ حافظ وقاص صاحب نے جوائن کیا، سورہ لقمان کی آیت 23 کہتے ہیں کاروبار کے لیے پڑھ کے سنا دیں، ومن کفر فلا يحزنك كفره الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور، اس کو پڑھیے، ٹھیک ہے۔ صبا صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں نکاح کے وقت ہی اگر حق مہر معاف کر دینا چاہیے کیا؟ جی یہ حق مہر جو بیوی ہے اس کا حق ہے، وہ اگر خود اپنے دلی رضامندی سے معاف کرے تو معاف ہوگا، ورنہ شوہر کے کہنے سے معاف نہیں ہوگا۔ آمنہ مظہر صاحبہ نے جوائن کیا، کہتی ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جی شکریہ۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں اسد صاحب، جی آپ کا گفٹ ہیمپرز بھی آپ تک پہنچ جائے گا، اس میں کچھ 2-3 دن بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے تمام لسنرز کے لیے۔ اور 208 چک سے ہمارے ریگولر لسنر ڈوگر برادران سماعت کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ کہشاں فاطمہ ہیں، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا، جی آپ تمام لسنرز کا شکریہ۔ کل کے جو ہمارے لسنرز جنہوں نے درست جواب دیا، شہزاد انجم صاحب ہیں، محمد ندیم صاحب ہیں، ان کے علاوہ ہیں شازیہ فاروق صاحب ہیں، اب انہوں نے پورا نام نہیں لکھا، چلیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے گفٹ ہیمپر جو ہیں آپ کے بتائے گئے ایڈریس تک پہنچا دیے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کا پیشہ کیا تھا؟ انہوں نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا تھا؟ یہ کون سا کام کیا کرتے تھے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ 5 لسنرز کو، 5 ویورز کو ہم روزانہ گفٹ ہیمپرز ان کے ہوم ایڈریس پر ارسال کر دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا